بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کی محبت کا، آپ سب کی انکریجمنٹ کا بہت شکریہ. کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں آپ کے سامنے، میں چاہتا تھا کہ ذرا ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں. تھوڑا لیٹ ہو گیا آج، کہیں مصروفیت تھی، اس وجہ سے یہ ولاگ لیٹ ریکارڈ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو آج جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ یقینی طور پر انہوں نے آپ کو حیران تو بالکل نہیں کیا ہوگا، کیونکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں جو معاملات ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح سے پرویز الہی صاحب کو پہلے لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا ان کو گرفتار نہ کیا جائے، کوئی بھی ادارہ گرفتار نہ کرے، پھر ان کو اسلام آباد پولیس لے گئی 3 MPO کے تحت، مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت، اور پھر ان کو اٹک جیل منتقل کیا گیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی وہ ڈیٹینشن آرڈر ان کا سسپینڈ کر دیا. اب جس مقدمے کے اندر انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس کی نوعیت کیا اور وہ کب درج ہوا تھا اور اس کے تحت اب آگے معاملات کیسے چلیں گے، اور اس سے جو میسج دیا جا رہا ہے وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. لیکن وہ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل سے خبر گردش کر رہی ہے کہ آرمی چیف نے جو ملاقات کی کراچی میں بزنس مین سے، بہت سے بزنس مین تھے، اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر یہ ملک سے مخلص نہیں ہیں اور ان کے اندر چور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس طرح کی سخت باتیں کی ہیں، جس سے امپریشن یہ ملتا ہے کہ ملک میں تو کوئی جھاڑو پھرنے لگا ہے. اور اس کا تعلق پھر لوگ جوڑتے ہیں ایک اور ڈیولپمنٹ سے جس کے اندر آج فیصلہ ریزرو کر لیا گیا ہے، اور وہ نیب ترامیم کا کیس ہے. یاد رہے پچھلے سال جولائی 2022 کے اندر عمران خان صاحب نے چیلنج کی تھی جو نیب امینڈمنٹس کی گئی تھیں PDM کی حکومت آنے کے بعد. اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں وہ کس حد تک جائز تھیں، کس حد تک ناجائز تھیں، ان پہ تو میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. لیکن ان سے ایک ماحول ضرور کریٹ ہو گیا کہ یہ کسی شخص کو یا کچھ شخصیات کو فائدہ دینے کے لیے یہ بنائی گئی ہیں اور یہ امینڈمنٹس کی گئی ہیں نیب قانون کے تحت. نیب کے قانون کو قلعدم سپریم کورٹ قرار دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. آگے چل کر ذرا بات آپ کے حوالے سے اس لیے بھی رکھنا چاہوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں جو بجلی کا مسئلہ ہے اور جو بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، یہ ایکچولی اس کو حل ایک تو شارٹ ٹرم پہ بھی نہیں کیا جا سک رہا، اور ایک پریویلنگ پرابلم ہے جو کہ کسی حکومت کے قابو میں نہیں آتا، اور وہ ہے بجلی چوری کا. جہاں پر چوری اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہوتی ہے. میں اور آپ، ہم سب بالکل ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، ریاست ارریلیونٹ ہو جاتی ہے جہاں یہ بجلی چوری ہوتی ہے، اور وہاں پر لگ بھگ کچھ نہیں کیا جاتا. ذرا اس کے حوالے سے آپ کو میں چاہوں گا کہ جو میری معلومات ہیں اور جو میں جان سکا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھا جائے. سب سے پہلے ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. پرویز الہی صاحب کو جب اسلام آباد لایا گیا تھا تو ان کو پھر ان کے طبی معائنے کے بعد پولیس لائنس کے اندر رکھا گیا، کیونکہ اس بات کے اوپر تو کلیئرٹی تھی. میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایکٹ ہے اس کے تحت اگر آپ کسی کو تحویل میں لیتے ہیں تو پھر آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کون سا نقص امن کا خطرہ تھا اس شخصیت کی وجہ سے جس لیے آپ نے ان کو ڈیٹین کیا. اب عدالت کے سامنے جب جانا تھا تو عدالت نے جو حکم دیا آج وہ بڑا دلچسپ تھا. عدالت نے کہا کہ ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے، اور عدالتیں یہ لکھتی ہیں کہ اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں. اب جتنی بہتات میں کیسز آئے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب جیسے ہی نکلے، اب وہ پولیس لائنز اگر اسلام آباد کی آپ نے دیکھی ہو تو وہ بالکل اگر آپ اس سائڈ سے آئیں جہاں پر اسلام آباد میں آپ انٹر ہوتے ہیں موٹر وے والی سائڈ پہ، تو آپ کے رستے میں آتی ہیں ٹورڈز دا رائٹ. وہاں سے وہ اس کمپاؤنڈ سے باہر جب نکلے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ گرفتاریاں ایسے نہیں ہوتی کہ بڑی کوئی جی ایک دم ایبرپٹ ہوگی. باقاعدہ طور پر پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پلاننگ کیا کرنی ہے اور کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنی ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ امپورٹنٹ چیز وہ تھی جو آج لاہور ہائی کورٹ میں جو جج صاحب جن کے پاس پرویز الہی صاحب کی اہلیہ نے ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی کنٹیمپٹ کی، اور پھر جس میں انہوں نے IG کو بھی بلا لیا اسلام آباد کے، اور چیف کمشنر کو بھی بلا لیا. اس کیس کے اندر آج جج صاحب نے ریمارکس پاس کیے کہ بظاہر لگتا ہے کہ ریاست پرویز الہی صاحب کو پیش نہیں کرنا چاہتی. اب آپ کو جواب مل گیا ان باتوں کا، یا ہمارے ان دوستوں کو جواب مل گیا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست آپ فوج سے کیوں اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. دیکھیے ریاست کے اندر جو سب سے طاقتور اس وقت ادارہ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ جس شخص کا تعلق عمران خان صاحب سے ہے، ان کی جماعت سے ہے، اور وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور ان کو نہیں چھوڑ رہا باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب بہت سے مسائل کے اندر درپیش ہیں، اس کے ساتھ پھر سلوک ایسے ہی ہوگا. پرویز الہی صاحب کے مجھے نہیں پتا، ہاں الزامات بڑے سنگین نوعیت کے ہیں، لیکن وہ تو انویسٹیگیشن ہے نا، سبجیکٹ ٹو انویسٹیگیشن ہے، ہونی چاہیے انویسٹیگیشن، سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن
سوال یہ ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا اس سے میسج بڑا کلیئر ہے، اور اٹک جیل بھیجنا انہیں بہت سمبولک تھا کہ بھائی کوئی گنجائش نہیں ہے، اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ وہ اگر پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے، اسی لیے تو لوگ پارٹی بالکل، میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں، ڈسرے میں ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ آج جب وہ نکلے تو یہ چیزیں پلان ہوتی ہے، جیسے ہی وہ گاڑی ان کی نکلی تو ساتھ ہی انہوں نے کہا جی آ جائیں جی اب دوبارہ ہمارے ساتھ اندر، وہ پھر ان کو دوبارہ پولیس لائنز میں لے گئے۔ اب یہ اس میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت بھی اس کے اندر دفعات شامل ہے، اور یہ مقدمہ کب درج ہوا؟ میں نے وہ ایف آئی آر دیکھی ہے، وہ اس سال کی مارچ کی 18 تاریخ کا درج ہوا ہے۔ یہ غالباً وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں گئے تو بڑی مار دھاڑ ہوئی، سب کچھ ہوا، تو اس وقت کا مقدمہ درج ہے۔ پرویز الہی صاحب کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہوگا نہیں پتہ ہوگا، لیکن ایسے مقدمات ہوتے ہیں اور ان کا ایک بلینکٹ کور ہوتا ہے کہ کسی کو اگر دھرنا ہو تو پھر آپ دھر لیں۔ اور ابھی تو گنجائش بڑی موجود ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی اگر اس مقدمے میں بھی عدالت انہیں کہتی ہے کہ جی ان کو بیل دے دی جائے اور ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، گلگت بلتستان موجود ہے، وہاں پہ بھی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، وہاں کی پولیس بھی انہیں اپنی تحویل میں لے سکتی ہے، آزاد جموں کشمیر کی پولیس انہیں تحویل میں لے سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر بلوچستان کی پولیس انہیں اپنی تحویل میں لے سکتی ہے، وہاں اگر کوئی ایف آئی آر درج ہو جائے۔ ایف آئی آر تو پھر ہے نا جی، ایف آئی آر درج ہوگی تو بس ٹھیک ہے، بادی النظر میں وہ قانونی ہے۔ اب انلیس کہ وہ کوئی سپریم کورٹ سے حکم لے آئیں کہ کہیں کی پولیس، کہیں کی ایجنسی، کوئی انہیں گرفتار نہیں کر سکتا، اگر وہ یہ حکم بھی لے آئیں آج کی تاریخ میں، تب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو کوئی نہیں جانے دے گا اتنی آسانی سے۔ یہ بات لکھی پڑی گئی ہے، ان کے لیے مسائل اس لیے بڑھ گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا تو میں کہتا ہوں یہ کرپشن اور یہ کک بیک اور یہ ساری، یہ تو چلے معاملے میں دوبارہ کہا نا، یہ الزامات ہوں گے بالکل جی، آپ سخت ہوں گے اور پہ سخت انکوائری ہونی چاہیے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کا تو 9 مئی کے واقعات سے وہ ایسی بات، تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے، اور وہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتے رہے بعد میں بھی خلوت میں جلوت میں کہ یار یہ بڑا ظلم کیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو نہیں چھوڑے نا، ان کا بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کا ساتھ، اس وجہ سے انہیں یہ پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور یاد رہے پرویز الہی صاحب کو جب پہلی دفعہ گرفتار کیا گیا ان کے گھر کے باہر سے، تو اس دن وہ جی بی جا رہے تھے، گلگت بلتستان جا رہے تھے۔ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور وہ خورشید صاحب جو تھے، بیرسٹر خورشید صاحب، وہ جن کے بعد میں ڈگری والا معاملہ نکل آیا اور وہ نااہل ہو گئے گلگت بلتستان کی چیف کورٹ سے، وہ وہاں جا رہے تھے، اور بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں چلے گئے تھے، اور ابھی بھی کچھ لوگ وہاں پر ہیں۔ پھر وہ کسی نہ کسی جگہ جا کر پکڑے جائیں گے۔ اب حسان نیازی بھی گئے، ایونچولی پکڑے گئے، اسی طرح باقی لوگوں کی لوکیشنز بھی پتہ ہیں۔ اب ان کو کب پکڑنا ہے وہ میرے خیال میں اسٹریٹجک موو ہے اب، کہ جی ہم نے فلانے کو اس وقت پکڑنا ہے، فلانے کو اس وقت پکڑنا ہے۔ ایز وی اسپیک جب میں بات کرتا ہوں تو میں کسی جگہ گیا تو میں نے کہا جی یہ لوگ جو ہیں، یہ ان کا کیا سٹیٹس ہے، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کہاں ہیں، ملک سے باہر چلے گئے ہیں، کہاں ہیں فلاں؟ میں نے کہا جی یہ جو آپ نے نام مجھے بتائے ہیں نا، یہ فلانا بندہ بھی ہمارے سرکل اس کو کیا ہوا ہے، فلانا بندہ بھی، سب لوگوں کا پتہ ہے ہمیں، کہا گرفتار ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ گرفتاری کے بارے میں ہم بالکل کوئی وہ نہیں ہوگا، گرفتار ہم کریں گے جب ہمارے پاس کوجنٹ ایویڈنس ہر چیز کا کنیکٹ کرنے کے لیے ہوگا، اور معافی کسی کو نہیں ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ یہ تعلق پی ٹی آئی سے ان لوگوں کا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو 9 مئی والے واقعات میں انوالو تھے۔ تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جلد یا بدیر کے سارے گرفتار ہوں گے، اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ وہ ملٹری کورٹ میں معاملہ جائے گا، جیسے حسان نیازی صاحب کا کیا ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ بہت تشویش ہر ایک کو، پرویز الہی صاحب کا تو میں نے معاملہ آپ کو بتا دیا کیسے یہ، کیونکہ میرے ایک دوست نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ کنکلوڈ کیا کریں ہر ٹاپک کو، تو میں نے کنکلوڈ کر دیا کہ آپ کو پتہ لگ گیا ریالٹی کیا ہے، کہ جب تک ریاست نہیں چاہے گی، سپریم کورٹ سے بھی حکم آ جائے، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اٹ از ایز کلیئر ایز اے براڈ ڈے لائٹ۔ سیکنڈلی، نیب ترامیم کے کیس کے اندر شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر آئے گا، یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے، اور انہوں نے نیب ترامیم کے کیس کے اندر ڈیسیجن ریزرو کر دیا۔ یاد رہے کہ اس بینچ کا حصہ ہیں منصور علی شاہ صاحب، جو بار بار کہتے رہے کہ جی آپ، یہ بھی قانون سازی ہوئی ہوئی ہے پارلیمان سے، آپ یہاں فل کورٹ بنا دیں، فل کورٹ بنا دیں، فل کورٹ بنا دیں۔ دیکھیے میں اس بات میں بالکل میں آپ سے واضح بات کر رہا ہوں کہ یہ ترامیم بھی خاص پرسن اسپیسیفک تھی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی تھیں، یہ بات ڈھکی چھپی بالکل نہیں ہے، یہ بات کلیئر ہے۔
اور ہمارے ملک میں پرسن اسپیسیفک لیجسلیشنز پرسن اسپیسیفک قانون سازی پہلے بھی ہوئی ہے افراد کے لیے، ان کو سپریم کورٹ نے قلعدم قرار دیا ہے. لیکن یہاں پر چیف جسٹس صاحب کو بار بار منصور علی شاہ صاحب کہتے رہے کہ آپ یہ بنا دیں، پھر انہوں نے لکھ کے بھی کہا، ریکارڈ کے اوپر بھی کہا. لیکن عمر عطا بندیال صاحب، اب ان کے چند دن رہ گئے ہیں، وہ کیوں گھبراتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب نے بصد احترام سپریم کورٹ کو ایک سیاسی جماعت بنا دی ہے، بلکہ سیاسی جماعت بھی نہیں، کوئی اور ہی فین کلب ٹائپ چیز بنا دی ہے، جہاں کچھ لوگ ان کے حق میں ہیں اور وہ ان کی تقلید کرتے ہیں، باقی جو جج صاحبان ہیں وہ ان کے دوسری سائڈ پر ہیں. تو عمر عطا بندیال صاحب چیری پکنگ کرتے رہے جج بنانے میں، بینچ بنانے میں بھی، اور ان کو سم ہاؤ ہی از فیئرفل آف دا فیکٹ کہ اگر میں نے پوری کورٹ بٹھا دی تو کم سے کم 7-8 ججز ایسے ہوں گے جو میرے کسی بھی فیصلے کو ویہمنٹلی اپوز کریں گے اور کہیں گے کہ یہ آپ نے غلط کیا، اور پھر بڑی بڑی دلیلیں اور ریزنز دیں گے اس کے اندر. لہٰذا عمر عطا بندیال صاحب اس چیز سے خائف رہے. آپ دیکھ لیں ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کس مقدمے کے اندر انہوں نے مانا ہے. پاکستان بار کونسل نے کہا، ملک کے بڑے بڑے چلے سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیں، جو لائرز کی ایپیکس باڈیز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ فلانا معاملہ ہے، یہ فلانا آئینی معاملہ ہے، فلانا معاملہ ہے، اس میں آپ بنا لیں فل کورٹ. لیکن بندیال صاحب نے نہیں بنایا. وہ بندیال صاحب نے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ بندیال صاحب کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ بناؤں گا تو میری جو کام ہے وہ ایکسپوز ہوگا، جو میری انکلینیشن ہے وہ ایکسپوز ہوگا. اگر بندیال صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا یہ جو ترامیم ہیں یہ کی گئیں، اور پھر جس طرح سے ریفرنسز واپس ہوئے اور جس طرح سے یہ قانون بائی دا وے بنایا گیا، یہ جو ترامیم کی گئی، کہا گیا کہ یہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے کہ جب سے نیب قانون بنا ہے اس وقت سے لے کر بعد کے جتنے کیسز ہیں ان پر یہ اثر آ جائے گا ان ترامیم کا. تو انہوں نے کہا کہ جیسے یہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اپلائی کیا گیا اور جیسے قانون سازی کی گئی اور مقدمات واپس ہوئے اور فارغ ہو گئے، اس سے تو جھکاؤ ظاہر ہوتا ہے. تو جناب بصد احترام یہ تو سیاست دان تھے، آپ کے تو کانڈکٹ سے، آپ کی ججمنٹ سے، آپ کی عدالت کے اندر کہی ہوئی باتوں سے آپ کا جھکاؤ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں. اب آپ پھر جب اس طرح کے کام کریں گے، when you'll become بصد احترام when you'll become a political judge, you'll be faced with political realities. آپ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے پولیٹیکل کویسچن ڈاکٹرن. اب یہ بڑی ایکڈیمک بات ہو جائے گی. ججز اوائڈ کرتے ہیں کہ یار یہ کنٹینشیس پولیٹیکل ایشوز کو عدالتوں میں نہیں آنا چاہیے، وہ ایسے دور کرتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن بندیال صاحب تو پھر ظاہری بات ہے بندیال صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح جو کیا وہ ہمارے سامنے ہے. چلیں بہرحال ان کی اپنی ثوابدید تھی. ہسٹری ڈیفینیٹلی جج کرتی ہے. اگر ہسٹری بحیثیت ایک عام سے صحافی کے مجھے جج کرے گی کبھی کسی اسٹیج پہ، میرے اوپینینز مجھے جج کریں گے، میرے جو سننے والے ہیں آپ سب لوگ مجھے جج کریں گے، تو عمر عطا بندیال صاحب تو قاضی تھے ملک کے سب سے بڑے، تو قاضی کو جج نہیں کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا. تو اگر ایک قانون کا جھکاؤ انہیں نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھیں اور اپنے پورے سٹنٹ کو دیکھیں بندیال صاحب، کیا انہیں اپنا جھکاؤ نظر نہیں آتا؟ عجیب بات ہے. بڑے بڑے منصب کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں کہ ان کا کانڈکٹ کیا رہا ہے، وہ کیا کرتے رہے. یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی، مجھے کم سے کم 99% یقین ہے کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی. اور منصور علی شاہ صاحب اس میں لکھیں گے کہ وہ صرف یہ ڈسینٹنگ نوٹ شاید دے دیں کہ جی اس کے اندر حکم ہے لیکن اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے تھا، اور میں یہ کہتا رہا ہوں. یہ مجھے کنسنسس 3 ججوں کا فیصلہ نظر نہیں آئے گا. اعجاز الاحسن صاحب کا تو سب کو پتہ ہے نا جی، وہ جو بندیال صاحب نے لکھنا ہے انہوں نے نیچے کوگی مار دینی ہے، یا جو اعجاز الاحسن صاحب نے لکھنا ہے اس پہ بندیال صاحب نے کوگی مار دینی ہے. کوگی مطلب سائن کر دینے. تو دیٹس ایبسلیوٹلی کلیئر. ٹورڈز دی اینڈ آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی بزنس مین سے، اس کے اندر کہا گیا جی کہ وہ بڑا ادھر ماحول ایسا تھا جی. آرمی چیف نے جہاں اکنامک پلان کے حوالے سے کہا، جو نئی ایک وہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی ہے جس کے اندر پاکستان کی فوج کا بڑا امپرنٹ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی. کو $25 بلین کا 50 بلین شاید کہا جا رہا ہے یو اے ای سے آئے گا، یا 25 بلین یو اے ای سے آئے گا، اور پھر 25 بلین ہی سعودی عرب سے آئے گا انویسٹمنٹ کی صورت میں. یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور ویسے بھی پاکستان کی فوج کی کریڈیبلٹی کو دنیا جو ہے وہ اس لحاظ سے مانتی ہے کہ ان کو آگے رکھیں یا ان سے بات کریں تاکہ کوئی چیز اگر انشور کروانی ہے کہ وہ ہو جائے. یہ ایک ہماری ریاست کا ایک المیہ کہہ لیں، کیا کہہ لیں کہ یہاں سویلین ڈسپنسیشن کی اتنی اہمیت نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے، اور فوج کی ہے. دنیا بھی فوج سے ہی ڈیل کرنا چاہتی ہے. یہ اٹس اے بٹر ٹروتھ بٹ دیٹس دا وے اٹ از، وی کانٹ چینج اٹ. اس میٹنگ کے اندر کہا جاتا ہے جی، اور ایک زبیر موتی والا صاحب جو کہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے کہا جی کہ
ان سے منسوب کر کے باتیں کہی گئی کہ انہوں نے کہا جی تمام پارٹیاں جو ہیں جن میں کوئی بھی مخلص نہیں ہے اور ساری پارٹیوں کے اندر چور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کرپٹ لوگ ہیں. تو میں بڑا انٹریگڈ ہوا. میں نے کہا یار یہ آرمی چیف یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ایک نگران حکومت ہے, تو اس سے کیا یہ تاثر مل رہا ہے کہ جی کوئی نیا مطلب ایبڈو ہونے جا رہا ہے آج کی تاریخ میں, جو ایوب صاحب نے کیا تھا سیاستدانوں کو, وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی جھاڑو پھرنے لگا ہے, کیا ہونے لگا ہے. تو میں انٹریگڈ بھی تھا, لیکن مجھے تھوڑا سا یار یہ مجھے کامن سینس پہ بات نہیں لگتی کہ واقعی انہوں نے کہا یہ بات نہیں کی ہوئی ہوگی. پھر میں نے کوئی 3 جگہ سے بحیثیت صحافی, جو کہ ہم سب کرتے ہیں, میں نے اس کو کنفرم کیا کہ جی کیا یہ بات ہوئی, کیا یہ بات ہوئی. ایک جو اس میٹنگ میں موجود تھے شخصیت, میں نے ان سے بھی پوچھا, وہ بڑے زبردست بزنس مین, انہوں نے کہا نہیں جی مس کوٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف نے کہا جی کہ ہماری سوسائٹی کا ریفلیکشن یہی ہے کہ ہر جگہ پر بزنس کمیونٹی میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, سیاسی جماعتوں میں بھی ہر سیاسی جماعت میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں, انکمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں, ایماندار لوگ بھی ہیں, بے ایمان لوگ بھی ہیں. یہ انہوں نے بات کی. تو یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے. لہٰذا پاکستان کے آرمی چیف نے کسی سیاسی جماعت کو پرٹیکولرائز کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ سیاسی جماعت کرپٹ ہے یا یہ سیاسی جماعت کے اندر سب چور ہیں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ کل سے یہ طوفان برپا ہو گیا جی کہ انہوں نے تو سب کو فارغ کر دیا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی. اور پاکستان کے آرمی چیف واز دا موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ, پرہیپس ان دا ریجن, ان کی طرف سے یہ بات اگر کہی جاتی ہے تو پھر بہت بڑا اس کی امپلیکیشن ہوتی ہے نا جی, پرٹیکولرلی فار اے کنٹری وچ از گوئنگ ٹو ورڈز اور رادر سے مارچنگ ٹو ورڈز دی الیکشنز. تو یہ اصل حقیقت تھی جی, میرا ذہن میں تھا, میں آپ کو بتا دوں. جاتے جاتے یہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی کوئی بہت نئی سوچ آ رہی ہے جی کہ بجلی کے بل کیسے کم کیے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بیوروکریٹ باہر نکلے میٹنگ سے, انہوں نے کہا جی کوئی ریلیف نہیں, 1 روپے کا نہیں دے سکتے. گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے مانگا, آئی ایم ایف نے کہا ایسی کی تیسی, بالکل نہیں, آپ نے ریلیف کہاں سے دیں گے آپ ریلیف, بلکہ جو آپ نے ٹیکس اور لگانے ہیں, فلان کرنا ہے. تو ہم آلریڈی بیل آؤٹ پہ چل رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا وینٹیلیٹر پہ چل رہی ہے ہماری, ڈرپ لگی ہوئی ہے ساتھ ہمیں, تو ہم کہاں سے ریلیف لوگوں کو دیں گے. اب کوئی ایز سچ ریلیف نہیں ہوگا, بس ایسے ہی ہے کہ کان کو ادھر سے نہیں تو موڑ کے ادھر سے پکڑ لیں, بس یہ والا بات ہے. وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نام کسی چیز کو کوئی فینسی دے دیں, رہے گی وہ ویسی. یہ آج کا ولاگ تھا جی, اور یہ آج کی عام ڈیولپمنٹس تھیں. انشاءاللہ آپ کو کل پھر اپڈیٹ کروں گا. میری سستی یہ ہے کہ ابھی تک میں 2 ولاگس پہ نہیں جا پا رہا, لیکن بہت جلد انشاءاللہ میں اپنے آپ کو ڈسپلن کر رہا ہوں کہ میری آپ سے ملاقات دن میں 2 دفعہ ہو, اور آپ کو میں جو ایون جو انٹرنیشنل ایک نیوز کا ایلیمنٹ ہے کچھ ہم وہ بھی بیچ میں شامل کریں, جو میرا اپنا اوپینین ہوتا ہے, اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے. کچھ سوشل ایشوز اگر آپ پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فیڈ بیک میں ضرور کریں, جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ میری رائے میں ان کے اوپر دوں تو میں ضرور دینا چاہوں گا. میرا بھی دل کرتا ہے میں ان کے حوالے سے بات کروں. تو آج کا ولاگ آپ نے دیکھا جی, آپ کی محبت کا بہت شکریہ. اسے لائک, سبسکرائب, شیئر کیجیے گا. شکریہ.